السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کریں گے ان پیشنٹس کے لیے جن کو ٹائمنگ کا پرابلم ہوتا ہے. دیکھیں اگر کوئی مباشرت کرنے لگا ہے اور مباشرت کرتے ہوئے اگر وہ 20 جو ہے سیکنڈز یا 30 سیکنڈز میں ہی اگر وہ ڈسچارج ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ٹائمنگ کا پرابلم ہے. ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں، وہ یوزلی یہ کہتے ہیں ہمیں ٹائمنگ کا پرابلم ہے، ہمارا ٹائم بہت کم ہے. اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ انٹرکورس کرنے لگتے ہیں تو اس کے تقریباً 3-4 منٹ بعد وہ ڈسچارج ہو جاتے ہیں. دیکھیں 3-4 منٹ تو بہت زیادہ سفیشینٹ ٹائم ہے. یوزلی جو روٹین کا ٹائم ہے، نارمل ٹائم ہم کنسیڈر کرتے ہیں وہ 2 سے 2.5 منٹ یا 3 منٹ تک ہوتا ہے اور یہ سفیشینٹ ٹائم ہوتا ہے. اور یہ کوئی بیماری نہیں ہوتی اگر اس کا کسی کا اتنا ٹائم ہے. بیماری کب ہم لیبل کرتے ہیں؟ بیماری ہم لیبل کرتے ہیں اگر کسی کا ٹائم 30 سیکنڈ سے کم ہے تو پھر ہم اس کو لیبل کرتے ہیں کہ اس کو اریکٹائل ڈسفنکشن کے، اس کو پریمیچور ایجیکولیشن ہے، یعنی کہ اس کا ٹائمنگ کم ہے. دیکھیں اس کے لیے کرنا یہ ہوتا ہے کہ پہلے ذہن میں بہت زیادہ فینٹیسائز نہیں کرنا ہوتا، ذہن کے اندر بہت زیادہ سوچنا نہیں ہوتا کہ انٹرکورس کرنا ہے. ٹھیک ہے، اپنے ذہن کو فریش رکھیں، روٹین کے باقی کام کاج کرتے جائیں اور ذہن میں بالکل اس طرح خیالات نہ آ رہے ہیں. ایک اپنا روٹین بنائیں، ایک ڈسپلن بنائیں کہ سپوز دیٹ کہ انٹرکورس ایک ٹائم فکس رکھیں. جیسے آپ کہتے ہیں کہ رات کے 10 بجے کا آپ ٹائم رکھتے ہیں، رات کے 10 بجے آپ سٹارٹ کریں، پھر اسی وقت سوچیں، اسی وقت سٹارٹ کریں. اور جیسے ہی فرسٹ جو ہے نا اریکشن ہوتی ہے اسی کے ساتھ ہی انٹرکورس کو سٹارٹ کر دینا ہوتا ہے تاکہ ٹائمنگ جو ہے وہ مینٹین رہ سکے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ پہلے ہی بہت زیادہ اپنا ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں، اریکشن کے بعد وہ ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں تو وہ ٹائم اس میں کاؤنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی ٹائمنگ کا کم ہو جاتی ہے. اس کے لیے جو میڈیسنز یوز کی جاتی ہیں، یوزلی اس کے لیے ہم میڈیسن یوز کرتے ہیں پیروکسیٹین. پیروکسیٹین جو ہے 12.5 mg میں بھی اویلیبل ہوتی ہے، 20 mg میں ہوتی ہے، 25 mg میں بھی ہوتی ہے. اس میں ملٹیپل لوگوں پہ ملٹیپل اسٹڈیز کی گئی، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، یا مختلف ڈوزز اپنے حساب سے لے سکتے ہیں. یہ تقریباً شام کے وقت اس کو لینا ہوتا ہے اور رات کو انٹرکورس کرنا ہوتا ہے، اس کا اچھا افیکٹ آتا ہے. اس کے علاوہ ہم جو ہے سن کرنے والی دوائیں جیسے لیڈوکائن، لیگنوکائن وغیرہ جو ہوتے ہیں 5% استعمال کرتے ہیں، 2% استعمال نہیں کرنا. اس کو ہم اینڈ والے حصے پہ اور نچلے حصے پہ لوئر، یعنی کہ یہ ہیپینس تو ہم یہ نیچے یہاں پہ اور آگے والا حصہ، یہ والا حصہ یہاں پہ اور نیچے والا حصہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ لگاتے ہیں. 15 منٹ پہلے لگا لینا ہے ایسے نارملی، یعنی کہ اریکشن بھی نہیں ہوئی، 15 منٹ لگایا، 15 منٹ لگا رہا، اس کے بعد خشک کر لینا، اس کے بعد اریکشن ہوگی، ساتھ ہی اریکشن کرنی ہے اور پھر ہم بستری شروع کر لینی ہے. اس سے بھی ٹائمنگ بہتر رہتی ہے اور یہ سیف ہے. یہ دونوں میڈیسن سیف ہیں، اس سے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، اس سے ٹائمنگ امپروو کر جاتی ہے. لیکن پرماننٹ حل ہے کیگل ایکسرسائز. کیگل ایکسرسائز پہ ہم نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں، آپ ہماری کیگل ایکسرسائز کی ویڈیو دیکھیں. کیگل ایکسرسائز روٹین سے کرتے ہیں، 6-7 مہینے کیگل ایکسرسائز کریں گے تو آپ کی ٹائمنگ بہتر ہو جائے گی. ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں کہتے ہیں میں نے 15-20 دن کیگل ایکسرسائز کی، کوئی فرق نہیں پڑا. دیکھیں جب آپ جم جوائن کرتے ہیں تو 15-20 دن میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے، کتنے مسل ڈیولپ ہو جاتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ 15-20 دن سے نہیں فرق پڑے گا، آپ 6-7 مہینے استعمال یوز کریں کیگل ایکسرسائز کی مشق اور اس کے بعد فرق پڑے گا. دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کر دیں، اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہیلتھ سے ریلیٹڈ اچھی ویڈیوز ملتی رہیں. بہت بہت شکریہ.